اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے برکت نام سے جو رات کے اندھیرے میں بھی زمین کی ساتویں تہ میں چلنے والی چونٹی کے پاؤں کی آواز کو غور سے سنتا ہے۔ لاکھوں حمد اس خدا کے لیے جس نے کن کا لفظ کہا اور کائنات بنتی چلی گئی، اور لاکھوں کروڑوں سلام اس رسول پہ جس نے طیف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعائیں دی، اور لاکھوں سلام اس نواسہ رسول پہ جس نے کربلا کی سرزمین پہ خدا کی توحید کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے چھوٹے سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا خون دے کر بھی نانے کے دین کو بچا لیا۔ تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے کنز مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا میں ظاہر ہو جاؤں، تو میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کے نور سے محمد کے نور کو خلق کیا، اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے روحوں کو خلق کیا، اور روحوں کو اٹھا کر میں نے عالم لاہوت میں رکھ دیا۔ اب لفظ علم کے مطلب ہے نشانی، اور عالم سے مراد لیتے ہیں ماہرین دنیا جہان۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 18,000 کے قریب عالم ہیں، کیونکہ وہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اس میں کچھ مخصوص عالم ہے۔ اب جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا، یہ ہے عالم ناسوت، یہ دنیا والا عالم جس میں ہم بشر بھی رہ رہے ہیں اور جنات بھی رہ رہی ہیں۔ اگر اس عالم ناسوت کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہمارے اوپر جو نبی ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ 1,23,999 انبیاء ہے، لیکن ہم جو امت ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے روحوں کی خلقت اور پھر آگے۔ محمد کے نور کو بنانے کے بعد خدا نے روحوں کو خلق کیا، اور روحوں کو اٹھا کر اس نے عالم لاہوت میں رکھ دیا۔ 4,000 سال تک روحیں جو تھیں عالم لاہوت میں رہیں۔ اب عالم لاہوت سے اوپر بھی ایک عالم ہے، عالم یاہوت، پھر اس سے اوپر ایک ہے عالم ہوت، پھر آگے سدرۃ المنتہا، جس آگے مقام محمود بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو 4,000 سال تک جو روحیں تھیں وہ عالم لاہوت میں رہیں، اور روحوں کو اتنی قربت ہو گئی اپنے رب سے، اتنی محبت ہوگی، اتنا عشق ہو گیا کہ ایک دن فرمایا روحوں کو اکٹھا کر کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی بول اٹھیں ایک آواز میں بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر آدم کا پتلا بنا، آدم کا پتلا بنا کے بت بنا کے ہزاروں سال تک وہ پڑا رہا، پھر عالم لاہوت میں پڑا رہا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بھی عالم لاہوت میں پڑا رہا۔ جو آدم علیہ السلام کی روح تھی اس کو نام دیا گیا روح قدسی۔ پھر جب جان پہچان ہوگی آدم علیہ السلام کی روح کی اپنے رب سے، تو اس کو منتقل کرنا شروع کیا۔ اب لاہوت سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کی روح کو منتقل کر دیا، عالم لاہوت سے منتقل کر دیا عالم جبروت میں۔ جب عالم جبروت میں منتقل کیا تو عالم لاہوت جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نورانی عالم ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب منتقل کیا روح قدسی کو عالم جبروت میں تو لباس بھی عالم جبروت کا ہی استعمال کیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، اگر یہ منتقلی نہ ہوتی، لباس تبدیل نہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے جبروت جل جاتا،
اتنا عالم لاہوت کی نورانیت تھی روحوں کے اندر۔ جب روح ادھر منتقل ہوئی تو پھر اس کو نام دے دیا روح سلطانی کا۔ پھر اس روح کو منتقل کر دیا عالم ملکوت میں، پھر لباس تبدیل کیا۔ اب جو عالم ملکوت میں منتقل کیا تو روح کو نام دے دیا روح سیرانی کا۔ جب روح سیرانی کا نام دیا تو پھر اس کو منتقل کیا عالم ناسوت میں، یعنی اس دنیا میں، تو روح کو نام دیا روح جسمانی کا۔ بشری لبادہ پہنا دیا، بشری لباس پہنا دیا۔ تو اب عالم میں نے بتایا 18,000 عالم بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہوت اور یاہوت، ان میں سے 3 عالم ہیں جو فنا ہو جائیں گے۔ ان میں عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت۔ اب عالم ناسوت وہ ہے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، عالم ملکوت وہ ہے جس میں فرشتے ہیں، عالم جبروت وہ ہے کہ جس کے اندر روح ارواح بھی ہیں اور اس کے اندر اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اولیاء اللہ، جو جس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں پہنچی ہوئی ہستیاں، ان کی روحیں ہیں ادھر عالم جبروت میں۔ تو اب دوسری ایک اور بات کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا نا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ عالم ملکوت تھا۔ پھر اس کے بعد عالم ناسوت میں بھیج دیا۔ اب عالم ناسوت میں بشری لبادہ پہنا کے بھیج دیا۔ آگے آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، ان کی نسل چلتی گئی، 1,23,999 انبیاء آ گئے، انبیاء آتے گئے، امتیں بنتی گئی، انبیاء آتے گئے، امتیں بنتی گئی۔ اب یہ جو عالم ناسوت ہے نا، اس کے اوپر ہم بشر جو ہیں رہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ادھر اپنی آزادی کے ساتھ تو زندگی گزار رہا ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے، دینی اعتبار سے وہ آزاد نہیں۔ کیوں کہ ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں شریعت کے آثار میں۔ جس نبی کی ہم امت ہیں اس کی شریعت ہم پہ واجب ہے۔ شریعت کی ایک دیوار ہے، یہ سیسا پلائی دیوار سے بھی مضبوط دیوار ہے۔ اگر ہم اس دیوار سے تھوڑا سا بھی باہر نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم مشرک ہو جائیں، ہم کافر ہو جائیں۔ تو پھر جب ادھر بشر کو بھیجا گیا تو ساتھ ہی ابلیس کو بھیج دیا کہ کیونکہ اس کو گمراہ بھی کرنا ہے۔ امتحان شروع ہونا نا بشر کا، اس کو گمراہ بھی کرنا ہے۔ چوری، جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، سب یہ ساتھ ساتھ چیزیں آتی گئی، تاکہ اب دیکھنا ہے کہ صحیح اپنے امتحان سے پاس ہو کر ان سبھی کو ریجیکٹ کر کے آگے آتا کون ہے۔ اب اس کے اندر عالم ناسوت میں یہ حج، روزہ، نماز، خمس، جہاد، یہ سب کچھ جو ہے یہ عالم ناسوت میں ہے۔ اور اسی عالم ناسوت میں بشر خاکی کو جنت کی لالچ بھی ہے۔ اچھے کام کرنے کے صلے میں جنت، اچھے کام نہ کیے، نیکیاں نہ کی تو دوزخ۔ اس عالم ناسوت میں یہ ہے، روح کے اوپر شریعت کی پابندیاں، مذہب کی پابندیاں، کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ عالم ناسوت میں 2 قسم کے، اب عالم ناسوت میں 2 قسم کے بشر آگے آ گئے۔ ایک ہے بشر وہ جو متلاشی ہے جنت کا، اچھے کام کرنے سے جنت ملے گی اور برے کام کرنے سے جہنم ملے گی۔ دوسرا ہے سالک۔ اب سالک وہ چاہتا ہے کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے باوجود خدا کو تلاش کیا جائے۔ خدا ہے کہاں، کہاں نظر وہ آتا نہیں، اب خدا کو ڈھونڈنا ہے۔ اس عالم ناسوت میں وہ تھوڑا سا شریعت سے ہٹ کے سوچتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے فقراء، فقیر۔
اب یہ جو عالم ناسوت میں پہلی جو سٹیج ہے وہ ہے شریعت۔ اب شریعت سے اگلی جو سٹیج آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے طریقت۔ تو شریعت سے تھوڑا سا ہٹ کے خدا کی تلاش میں سوچنا اگر آپ نے ہے تو ادھر آ کے تھوڑی سی رہنمائی کون کرے گا؟ شیخ، ولی، خدا کا چنا ہوا بندہ، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ روح جو چاہتی ہے وہ عالم ناسوت میں مسلسل نہیں رہنا چاہتی اتنی پابندیوں میں۔ جو روح عالم ناسوت میں کرتی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ وہ اس نے کرتی چلی جا رہی ہے۔ شیطان گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے، پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ جو اس سے ان سٹیجوں سے گزر گئی اب وہ آگے طریقت کے بارے میں سوچتی ہے روح۔ اب یہ ہوا جو طریقت کی منزل پار کر لیتے ہیں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو وہ آگے چلتے ہیں کہ اب طریقت سے اگلی سٹیج ہے معرفت کی۔ اب معرفت ہونی چاہیے، تو معرفت میں بھی ان کی مدد کون کرے گا؟ ولی، خدا کا چنا ہوا، جو اس کو زیادہ قریب سمجھتا ہے خدا کو، وہ مدد کرے گا۔ اب اس معرفت سے جو اگلی سٹیج آ جاتی ہے وہ ہے حقیقت۔ اب عالم ناسوت سے کامیاب ہو کر جو روح آگے نکلتی ہے اور جاتی ہے طریقت کی منزل تک، وہ چلی جاتی ہے عالم ملکوت میں۔ اب جو عالم ملکوت میں چلی جائے گی تو وہ پھر طریقت سے گزر کے آگے جاتی ہے معرفت کی سٹیج میں، اور وہ چلی جائے گی کہاں پہ؟ عالم جبروت میں۔ یہ عالم ناسوت، عالم جبروت اور عالم ملکوت، یہ تینوں فنا ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ فرشتوں کا جو اینڈ ہے وہ عالم جبروت تک ہے۔ جبریل نے کیا کہا تھا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پار چل جائیں گے۔ اس کی ایک یہی وجہ تھی، اس نے کہا آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب فرشتے، حوریں، غلمان، یہ عالم جبروت تک ہیں۔ اس سے آگے جو عالم لاہوت ہے اس پہ وہی پہنچیں گے جو جنت کے متلاشی نہیں ہیں۔ جنت تو ان کو عالم میں جبروت تک ہی مل جائے گی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ عالم لاہوت میں بھی ایک جنت ہے، لیکن عالم لاہوت میں وہ حوریں نہیں ہیں۔ حوریں عالم جبروت تک ہیں، عالم لاہوت میں حوریں نہیں۔ لیکن جو عالم لاہوت میں حوریں ہیں، عالم لاہوت میں جنت ہے، وہ ان جنتوں سے افضل ہے۔ اب وہ کون سی جنت ہے؟ وہ ہے خدا کا قرب، معرفت الہی۔ بلکہ معرفت الہی سے اگلی سٹیج چوتھی کون سی آ جاتی؟ حقیقت۔ اب سمجھ آپ کو آگی، عالم ناسوت، شریعت کے پابند۔ اب ان میں مدد کون کر سکتا ہے؟ مرشد کر سکتا ہے، اللہ کا ولی کر سکتا ہے، اللہ کا چنا ہوا کوئی فقیر کر سکتا ہے، جو عالم ناسوت میں ان سارے لبادوں سے، سارے پردوں سے ساری کام کروا کر آپ کو دیتا ہے۔ درس کس کا؟ طریقت کا۔ ادھر عالم ناسوت میں ہیں تو شریعت کے پابند ہیں، عالم ملکوت میں چلے جائیں گے تو طریقت پہ آ جائیں گے، عالم جبروت میں آئیں گے تو معرفت پہ آ جائیں گے۔ تین سٹیجیں، تین عالم۔ چوتھا عالم عالم لاہوت اور ادھر حقیقت چوتھا۔ اب ادھر آ کے وہ جنت ہے جو خدا کا قرب ہے، خدا کے اتنا نزدیک۔ اب یعنی کہ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا بشر کا عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک، اب ادھر سے ہم عالم ناسوت سے پھر روح نے سفر کرنا ہے عالم لاہوت تک۔ تو یہ رستے میں ساری یہ پابندیاں، یہ ہرڈلز، یہ مشکلات، تو فقیر جو ہوتے ہیں، یہ فقراء جو ہوتے ہیں۔ اب ایک بات جو میں کرنے آخری جا رہا ہوں کہ آپ کی روح جب عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں جاتی ہے، عالم ملکوت سے پھر عالم جبروت میں جاتی ہے، اور جبروت سے نکل کے جب
عالم لاہوت پہ پہنچتی ہے، ادھر معرفت سے شریعت سے نکل کے طریقت پہ پہنچتی ہے، طریقت سے نکل کے معرفت پہ پہنچتی ہے، معرفت سے نکل کے جب حقیقت میں کی سٹیج پہ پہنچتی ہے تو ادھر وہ عالم لاہوت میں ہوتی ہے۔ یہ ہے فنا فی اللہ کی سٹیج۔ اس میں جو عالم ناسوت کا خاکی جسم تھا وہ ڈیڈ بھی ہو جائے تو وہ جو روح ہوتی ہے حقیقت کو جان چکی ہوتی ہے، اس کے اندر موت، زندگی، کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا، یہ تصورات جو ہیں دنیا کے یہ سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کچھ فقیر، کچھ فقراء، کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے کہ جو دنیا میں ہی انہوں نے حقیقت کی سٹیج کو پا لیا، خدا کے وہ اتنے قریب ہو گئے کہ یعنی کہ وہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ گئے، عالم لاہوت تک وہ پہنچ گئے جہاں ارواح کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو پہنچے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس نے کہا کہ اس سے پوچھ لو نا فنا فی اللہ کا سوال جو میرا جنازہ پڑھائے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک نقاب پوش آیا، جب اس نے جنازہ پڑھا لیا تو اس سے پوچھا گیا، مریدوں نے پوچھا کہ خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا فنا فی اللہ کیا ہے۔ جب اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ خود حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اب وہ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چوتھی جو سٹیج ہے حقیقت تک پہنچ چکے تھے، ادھر ان کی جو ارواح تھی وہ عالم لاہوت تک پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، نماز پڑھنا، نیکی کا درس دینا، جو بھی ہے، یہ ابھی ہم عالم ناسوت میں پھر رہے ہیں۔ عالم لاہوت تک پہنچنا بشر کے کم از کم بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسے کام کیے جائیں، اگر ہم کو ایک ولی کامل مل جائے جو خدا کے زیادہ قریب ہو، جو طریقت کے بارے میں ہم کو بتا سکے، معرفت بتا سکے، حقیقت بتا سکے، تو پھر ہم یہ 4 سٹیجیں طے کر کے عالم لاہوت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ادھر آ کے یہ فنا فی اللہ کی منزل شروع ہوتی ہے۔ بے شک وہ ڈیڈ ہی ہے تو وہ اس کو موت اور زندگی کا تصور ادھر آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا پھر روح کا ہے، کیونکہ اب عالم برزخ کا جو سفر ہے نا وہ بھی روح کا سفر ہے۔ عالم برزخ کا سفر عالم روح کا سفر، اس لیے ویسے میں نے کہا 2 قسم کے انسان ہیں، ایک سالک جو خدا کو پانے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے جو متلاشی جنت ہیں کہ سب کچھ جنت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور فالو بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔